پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ورلڈ کپ کے لیے. ابھی یہ اس کے اوپر ڈسکشن جاری تھی کہ ایک اور بڑی خبر آئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 2 کوچز ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بالنگ کوچ وقار یونس نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبید امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کیفے. 6 ستمبر کا دن پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ خبروں کا باعث رہا اور بریکنگ نیوز آتی رہی. صبح سے شروع ہوا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ورلڈ کپ کے لیے، اور اس کے بعد اس میں جو لڑکے سلیکٹ ہوئے اور جس طرح کی ٹیم سلیکٹ ہوئی تو اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کیا. سرپرائز انٹریز ہوئی اور اس کے ساتھ ابھی یہ اس کے اوپر ڈسکشن جاری تھی کہ ایک اور بڑی خبر آئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 2 کوچز ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بالنگ کوچ وقار یونس نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. یہ ایسی خبریں تھیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا. اور ابھی رمیز راجہ اپنے عہدے پر نہیں آئے، ابھی انہوں نے چارج نہیں سنبھالا، لیکن ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو وشز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق دونوں نے ریزائن کر دیا. لگ یہ رہا ہے کہ یہ رمیز راجہ کی طرف سے انہیں پیغام دیا گیا تھا، اور اسی پیغام کے نتیجے میں ہیڈ کوچ مصباح الحق نے بھی ریزائن کیا. ابھی ان کا کانٹریکٹ باقی تھا، اور ابھی اس وقت ان کا ریزگنیشن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ورلڈ کپ ICC T20 ورلڈ کپ بالکل سر پر ہے، اور اس موقع پر نہ رمیز راجہ کو انہیں چھیڑنا چاہیے تھا اور نہ ہی ان دونوں کو خود سے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت جو استعفیٰ آیا ہے، یا تو ٹیم سلیکشن کے اندر ان کی مرضی شامل نہیں، یا پھر انہیں یہ میسج دیا گیا کہ رمیز راجہ آپ کو ٹیم کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا. پہلے اگر پاکستان ٹیم کی بات کر لیں تو پاکستان ٹیم کی جو سلیکشن ہوئی ہے، 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہوا، اور اس 15 رکنی اسکواڈ میں سے حیران کن طور پر شرجیل خان کو ڈراپ کر دیا گیا، فخر زمان کو ڈراپ کر دیا گیا، اور یہ دونوں وہ اوپنر تھے جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ پچھلے کئی سیریز میں ٹیم کے ساتھ رہے اور پرفارم کرتے رہے. فخر زمان نے T20 میں اور ون ڈے میں بڑی اچھی پرفارمنسز دیں، اور انہیں جب بھی جہاں چانس ملا تو وہ پاکستان ٹیم کے لیے پرفارم کرتے رہے. لیکن شرجیل خان کو جو چانسز ملے اس طرح سے اس نے پرفارم نہیں کیا، لیکن ان کو لاتے وقت جو بہت زیادہ ان کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا کہ شرجیل خان پاکستان ٹیم کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اور ورلڈ کپ کے تناظر میں شرجیل خان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن حیران کن طور پر شرجیل خان کو بھی باہر کر دیا گیا. سرفراز احمد کو باہر کر دیا گیا، جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کے 2nd بیسٹ وکٹ کیپر قرار دیے جا رہے تھے، اور سرفراز احمد کو رضوان کے ساتھ ٹیم میں رکھا جا رہا تھا. رضوان کھیل رہے تھے تو سرفراز احمد جو ہے وہ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پچھلی سیریز میں نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے جب پاکستان ٹیم کا اعلان ہوا تو حیران کن طور پر محمد حارث کو انڈکٹ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے لیے فیوچر میں ایک اچھے پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت حارث کو انڈکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر اگلی ہی سیریز میں یعنی نیوزی لینڈ کے خلاف ہی T20 سیریز میں محمد حارث ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہے، اور اچانک سے اعظم خان کو 2nd وکٹ کیپر کے طور پر انڈکٹ کیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ اعظم خان پاکستان کے لیے بیسٹ ہیں. تو بھائی آپ کے لیے بیسٹ وہی ہے جو آپ کو اچھا لگے، اور آپ کے لیے بیسٹ وہی ہے جس کو آپ چاہیں. جس کو آپ نہ چاہیں اس کو باہر کرنے کے بہانے بہت ہیں، اور جس کو آپ چاہیں اس کو ان کرنے کے بہانے بہت ہیں. کیونکہ آصف علی کو اگر دیکھیں تو پچھلے کئی سیریز میں آصف علی کی طرف سے کوئی پرفارمنسز ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ورلڈ کپ اسکواڈ میں حیران کن طور پر آصف علی کو شامل کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی خوشدل شاہ کو شامل کر لیا گیا، جن کو ڈراپ کرنے کے بعد کہیں ہم نے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آیا، کہیں ہمیں اس کی پرفارمنس نظر نہیں آئی. لیکن آپ نے افتخار احمد کو پچھلی سیریز میں واپس لائے، نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں، ون ڈے سیریز میں جو کہ ابھی نہیں ہوئی، ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم نہیں آئی، لیکن اس ٹیم میں افتخار احمد کو واپس لایا گیا، اور اب افتخار احمد کو باہر کر کے خوشدل شاہ اور آصف علی کو واپس لایا گیا. تو یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس نے کسی بھی پلیئر کو خاص طور سے مڈل آرڈر میں اگر ہم دیکھیں بہت زیادہ پرابلمس ہیں پاکستان کو مڈل آرڈر کے اندر، لیکن پاکستان کے مڈل آرڈر بیٹنگ کو سیٹ نہیں ہونے دیا گیا. اگر آپ پچھلی 5-6 سیریز دیکھیں تو کم از کم 14 سے 15 پلیئرز کو مواقع دیے گئے، ٹیم کے اندر لایا گیا، لیکن کئی کھلاڑی تو ایسے ہیں جو ابھی تک کھیلے ہی نہیں. کچھ کو 1-2 میچز کھیلنے کا موقع ملا،
اب کہاں گئے دانش عزیز، اب کہاں گئے حیدر علی، اب اسی طرح سے شاہ نواز دھانی کو ٹیم کے ساتھ رکھا گیا لیکن نہیں کھلایا گیا۔ زاہد محمود نے پرفارمنس دی، وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف آئے ہوم سیریز میں، انہوں نے پہلے ہی میچ میں 3 وکٹیں لی، لیکن اس کے بعد سے وہ غائب اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہے۔ انہیں ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ رکھا گیا لیکن نہیں کھلایا گیا، پھر انہیں اب T20 میں ون ڈے سیریز میں شامل کیا گیا نیوزی لینڈ کے خلاف، وہاں وہ کھیلتے ہیں یا نہیں ابھی تک اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ پھر وہ ورلڈ کپ سے باہر ہیں۔ تو عثمان قادری جو کہ ٹیم کے ساتھ مسلسل ٹریول کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، جہاں بھی انہیں موقع ملا تو وہ پرفارمنس ہمیں ان کی نظر آئی عثمان قادر کی، لیکن حیران کن طور پر 15 رکنی اسکواڈ میں عثمان قادر بھی شامل نہیں ہے اور عثمان قادر کو ریزرو میں رکھا گیا۔ فخر زمان بھی ریزرو میں ہے، شاہ نواز دھانی بھی ریزرو میں ہے اور فہیم اشرف کو باہر کر دیا گیا جو کہ ٹیم کے ساتھ مسلسل تھے۔ فہیم اشرف کی پرفارمنس اگرچہ اس طرح سے نظر نہیں آئی ہمیں۔ فہیم اشرف کی پرفارمنس پر ضرور بات کی جا سکتی ہے اور ایز این آل راؤنڈر وہ T20 اور ون ڈے میں فیل ہیں۔ ٹیسٹ میں ان کی جگہ بنتی ہے اور ٹیسٹ میں وہ پاکستان ٹیم کے لیے پرفارم کرتے رہے اور کھیل رہے ہیں، لیکن T20 سے اب انہیں باہر کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں سرفراز احمد کو بغیر کھلائے باہر کر دیا گیا اور اب اعظم خان کو شامل کیا گیا جن کی کوئی پرفارمنس ہمیں نہ PSL میں نظر آئی، نہ ہمیں KPL میں نظر آئی، نہ ہمیں CPL میں نظر آئی، نہ ہی پاکستان ٹیم کے ساتھ جب انہیں چانس ملا تو وہ پاکستان ٹیم کے لیے پرفارم کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ تو یہ تھی پاکستان ٹیم کی سلیکشن۔ اور اب اگر آئیں مصباح الحق اور وقار یونس کی طرف، تو یہ دونوں وہ کوچز ہیں جن کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئیں رمیز راجہ کی طرف سے جب وہ YouTube پر پروگرام کرتے تھے۔ تو رمیز راجہ نے کئی مرتبہ ان کے اوپر کرٹیسائز کیا پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو لے کر اور انہیں کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں اور ان کی جو سلیکشن تھی، کیونکہ سلیکشن میں بھی انپٹ ہوتا ہے ہیڈ کوچ کا، تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں۔ اب جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اور اس سلیکشن کے بعد ان کا ریزگنیشن آنا اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ان کی جو انپٹ تھا سلیکشن کے اندر اس کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ان کی مرضی کی ٹیم سلیکٹ نہیں ہوئی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس میں مصباح الحق کی مرضی شامل نہیں ہے اور اس وجہ سے مصباح الحق نے ریزائن کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمیز راجہ ان کے اگینسٹ ہیں، کہ ان کی جو پچھلی سلیکشنز رہی ہیں اس کے اوپر رمیز راجہ نے کافی کرٹیسائز کیا انہیں، اور اس کی وجہ سے رمیز راجہ کے وجہ سے اب اگرچہ وہ ابھی تک چیئرمین نہیں بنے، لیکن ظاہر ہے ان کی ایک انپٹ ہے جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے۔ اور چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا یہ تھا پریس کانفرنس میں کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹیم شیئر کی ہے آخر میں آ کر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک سلیکشن کی بات ہے تو ہمیں انپٹ نظر آ رہا ہے کہ رمیز راجہ کا انپٹ اس کے اندر ہے، تو اسی وجہ سے احتجاجاً لگ رہا ہے کہ مصباح الحق نے ریزائن کیا ہے اور مصباح الحق کا ریزگنیشن آتے ہی وقار یونس نے بھی ریزائن کر دیا، کیونکہ پہلے ہی یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ رمیز راجہ کے آنے کے بعد ان دونوں کا جو کیریئر ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ زیادہ پرولونگ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور لگ یہ رہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے بعد یہ دونوں اپنے عہدوں پر نہیں رہیں گے، یا تو انہیں ہٹا دیا جائے گا یا یہ ریزائن کر دیں گے۔ لیکن ورلڈ کپ سے پہلے ہی ان کا ریزگنیشن آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے درمیان اور رمیز راجہ کے درمیان، پاکستان کرکٹ کے موجودہ سیٹ اپ کے درمیان بہت بڑا خلا ہے، اور اس خلا کی وجہ سے ان دونوں نے ریزائن کیا ہے، اور مصباح الحق اور وقار یونس کی جگہ ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق کو عبوری طور پر پاکستان ٹیم کے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے لگایا گیا ہے، اور یہ دونوں کوچ کریں گے پاکستان ٹیم کو۔ اور جو T20 ورلڈ کپ کے لیے ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ بعد میں اناؤنس کرے گا، اور PCB کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مصباح الحق نے یہ فیصلہ کیا ہے جب وہ قرنطینہ میں تھے تو اس وقت، اور اب وہ ٹیم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر انہیں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا تھا تو ابھی ان کے پاس دن تھے اور وہ ریسٹ لے سکتے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں، کہ مجھے ہفتہ 10 دن کا ریسٹ دیا جائے، بلکہ یہ پورا مہینہ وہ ریسٹ کر لیتے اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے بعد وہ ٹیم کو جوائن کر سکتے تھے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے ٹیم کے ساتھ جو کام کیا ہے اور اب اس کا ڈیلیور کرنے کا وقت آیا تھا، اور یہ ورلڈ کپ کا ٹائم ہے، اور ورلڈ کپ کے پہلے کچھ ہفتے پہلے اس طرح کا ریزگنیشن آنا وہ
یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور اس ریزگنیشن کا اثر پاکستان ٹیم کی پرفارمنس پر بھی پڑے گا، اور پاکستان کی T20 ورلڈ کپ کی جو سلیکشن ہوئی ہے اس کے اوپر تو پہلے بھی کافی لوگ جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس طرح کی سلیکشن سے پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل اگر کھیل جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اگر اب کوچز بھی جو کہ پچھلے 2 سال سے ٹیم کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر اس ٹیم کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نے کی بات۔